سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہم سب کے اوپر ہے، اور دین اسلام یہ سرکار غریب نواز سے پہلے ہندوستان میں آ چکا تھا، لیکن ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے تو وہ سرکار غریب نواز اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کا ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا رشتہ سرکار غریب نواز سے ہے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی ذات سے ہمارا تعلق بنا رہے، اور دنیا میں اور میدان محشر میں آپ کی نسبتیں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ سرکار غریب نواز کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں آپ جائیں اور کہیں پر یہ جملہ اگر آپ کہیں، یہ بچے اگر خاموش ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھیک ہے، نہیں گھر نہ جائیں لیکن خاموش ہو جائے بیٹا، ایسے دور دور بیٹھ جاؤ، آپ لوگ ایسے دور دور بیٹھ جاؤ، ذرا دور پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ آپ دیکھیں کہ حضور سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، اور عطائے رسول یہ آپ کا لقب یہ اتنا مشہور ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کہیں عطائے رسول کی بارگاہ سے آیا یا عطائے رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو ہر ایک کا ذہن اگر کسی کی ذات کی طرف جاتا ہے تو وہ سرکار غریب نواز کی ذات کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ جو عطائے رسول کہا جاتا ہے نا، عقیدہ اہل سنت و جماعت اگر سمجھنا ہے تو سالوں سے، بلکہ یہ کہ سرکار غریب نواز کو یہ پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہندوستان میں بھیجا، مانتے ہیں نا، اور یہ مشہور ہے، اور ایسے نہیں کہ کوئی غیر معتبر کتاب کی بات ہے، پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ سرکار غریب نواز کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا، تو بھیجتا وہی ہے جو زندہ ہوتا ہے، بھیجتا وہی ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ اور جب عطائے رسول کہا جاتا ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عطا، تو عطا وہی کرتا ہے جو زندہ ہوا کرتا ہے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر عطائے رسول اور پوری دنیا کا یہ تسلیم کرنا کہ سرکار غریب نواز کو ہندوستان میں دین پھیلانے کے لیے ان کے نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، اور ایسی طاقت والا بنا کر بھیجا کہ مختصر سے وقت میں تقریباً 90 لاکھ لوگوں کے دلوں سے کفر کو نکال دیتے ہیں، عشق مصطفیٰ کی شمع روشن فرما دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو کیا اس سے ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سرکار غریب نواز جو دین لے کر آئے، جو مذہب لے کر آئے، تو حقیقت میں سچے وہی ہے جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی
हयात मुबारका का इनकार करने वाली जमात ये देवबंदी वहाबी जमात है कि जिन्होंने माज़अल्लाह हमारे नबी के हवाले से ये लिख दिया कि माज़अल्लाह ये मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान में दीन की खिदमत करके कयामत तक आने वाले मुसलमानों को इस बात का दर्स दिया कि मैं जिसकी अता बनकर आया, मैं जिसकी अता बनकर हिंदुस्तान में आया हूं वो इमामुल अंबिया की अता बनकर आया हूं। तो अब आप मुझे बताएं कि गरीब नवाज का अकीदा क्या था, सरकार गरीब नवाज का अकीदा क्या है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सरकार गरीब नवाज का अकीदा वही था जो इमाम अहमद रजा ने अता फरमाया कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और हकीकत यह है कि तमाम औलिया किराम की बारगाहों से जुड़ने के लिए हमारे पास एक मीनार-ए नूर है जिसे इमाम अहमद रजा कहा जाता है। इमाम अहमद रजा के दामन से अगर जुड़ जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सहाबाए किराम, अहले बैत इज़ाम, औलिया इज़ाम की मोहब्बतें ये हमारे दिल के अंदर सलामत हो जाएगी। अब आप आगे बढ़ें, मेरा असल मौजू ये नहीं है, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जो मिशन लेकर आए और सरकार गरीब नवाज की बारगाह से हर एक नजदीक होना चाहता है। मैं भी चाहता हूं कि सरकार गरीब नवाज अपनी बारगाह का कुर्ब अता करें। आप भी चाहते हैं कि सरकार गरीब नवाज की बारगाह का कुर्ब अता किया जाए। तो हमको सोचना यह है कि गरीब नवाज की बारगाह का कुर्ब मिलेगा कैसे। क्या आपने अपने गांव के अंदर शानदार महल बना लिया तो क्या वो महल कुर्बे गरीब नवाज का जरिया है। आपने प्रॉपर्टी जमा कर ली तो क्या प्रॉपर्टी को जमा कर लेना ये सरकार गरीब नवाज की कुर्बत का जरिया है। अगर सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जिंदगी को आप देखेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी का मिशन ये रहा कि आपने दीन का काम किया, आपने शरीयत मुतहरा की अहमियत बताई, आपने लोगों तक दीन पहुंचाया। अगर कुफ्र वाला आ जाए तो आपने उसके दिल में इश्क़े मुस्तफा को पैदा किया। अगर इश्क़े मुस्तफा पैदा हो जाए तो शरीयत का इल्म अता फरमाया। यानी सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जिंदगी हमको ये बताती है कि गरीब नवाज की बारगाह में अगर करीब होना है तो कुर्बत का जरिया ये है कि जो जितना ज्यादा दीन पर अमल करने वाला होगा सरकार गरीब नवाज का फैजान उसे उतना ही ज्यादा हासिल होगा। जो दीन पर जितना ज्यादा चलेगा सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत उसे उतनी ही ज्यादा नसीब होगी। आप सोचिए, हम सरकार गरीब नवाज की याद मनाने के लिए जमा हुए हैं। सरकार गरीब नवाज ने लोगों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम के अंदर दाखिल किया। सरकार गरीब नवाज ने शिर्क और कुफ्र की तारीकी को खत्म किया। अब आज के वक्त में अगर हम अपने कलमे की हिफाजत न कर पाए, अगर आज के वक्त में अगर हमारा ईमान खतरे में पड़ जाए, अगर आज के वक्त में हमारा दीन खतरे में पड़ जाए तो हकीकत यह है कि आप सोचें कि क्या सरकार गरीब नवाज से माल की बुनियाद पर रिश्ता सलामत हो सकता है। क्या सरकार गरीब नवाज से कारोबार की बुनियाद पर रिश्ता सलामत हो सकता है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के से रिश्ते की सलामती की सबसे पहली बुनियाद यह है कि हर मुसलमान अपने दीन की हिफाजत करें, हर मुसलमान अपने ईमान और अपने अकीदे की हिफाजत करें। आप देखें कि आज जो हमारे हालात हैं, और अरे भाई क्या है, ओ भाई मेरी बात समझ में नहीं आ रही, उर्दू नहीं समझते हैं, उर्दू नहीं समझते आप। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। आप देखिए कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जिंदगी का एक पहलू आप देखिए।
سرکار غریب نواز یہ مادرزاد ولی ہیں، اپنی ماں کے شکم سے ہی ولی بن کر تشریف لائے، اور آپ ایسے ولی ہیں، آپ ایسے ولی ہیں کہ آپ کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک جگہ پر سفر میں جا رہے تھے، تو ایک گاؤں سے گزر ہوا تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ایک پرانے مرید سے ملاقات ہوئی، اور پرانے مرید نے جب سرکار غریب نواز کی فضیلت کو دیکھا، حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں قربت کو دیکھا، ان کے تقوی، ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھا، تو وہ جو پرانے مرید ہیں نا، انہوں نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں تو آپ سے اتنے سالوں سے مرید ہوا، مجھے تو یہ مرتبہ نہیں ملا، اور معین الدین حسن کو مختصر سے وقت میں اتنا بڑا مرتبہ مل گیا۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اس وقت فرمایا تھا کہ سنو، معین الدین حسن وہ ہے کہ جب دنیا کے اندر تشریف لائے نا تو ولایت کا جوڑا پہن کر تشریف لائے تھے۔ معین الدین حسن وہ ہے کہ دنیا کے اندر تشریف لائے تو ولایت کا جوڑا پہن کر تشریف لائے۔ اتنا کہنا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حضرت عثمان ہارونی کے پرانے مرید کی طرف دیکھ کر مسکرائے، اور مسکرا کر اپنے پیر و مرشد کے سامنے اپنے سینے سے ان کو لگایا، اور جیسے ہی سینے سے لگایا تو ان کا سینہ ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ اللہ ان کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو مختار کائنات کے وہ طاقتور شہزادے ہیں کہ وہ اگر عطا کرنا چاہے تو یہ دنیا تو کیا ہے، اگر ایک مرتبہ سینے سے لگا لے تو چاہے تو ولایت کا مرتبہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ تو بہت بڑی بارگاہ ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سرکار غریب نواز کا جو مشن ہے اس مشن سے عملی طور پر ہم کو کیا محبت ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعلیمات ہے، آپ کی تعلیمات سے ہم کو کس حد تک محبت ہے۔ آج لوگوں کے معاملات اور حالات اتنے زیادہ ابتر ہو گئے کہ آدمی داڑھی منڈوا کر غریب نواز کی بارگاہ کی قربت چاہتا ہے، صرف مال کو جمع کر لیتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ غریب نواز کی بارگاہ سے قریب ہو جائے۔ سرکار غریب نواز کے ملفوظات کو دیکھیں، آپ کی تعلیم کو دیکھیں کہ آپ نے خود کیا تعلیم عطا فرمائی ہے۔ بزرگوں کی تعلیم یہ ان کی زندگی کا مشن ہوا کرتا ہے، بزرگوں کے فرمان یہ آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہ یہ فرماتے ہیں، اور ہم اپنے بارے میں سوچیں، سرکار غریب نواز نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ تھے، آپ فرماتے ہیں یہ خط آپ نے لکھا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو، اور اس کے اندر یہ لکھا کہ میرے پیر و مرشد نے یہ کہا کہ حضرت شفیق بلخی نے اپنے مرید و خلیفہ یعنی حضرت حاتم اسم جو خود بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان سے یہ کہا کہ تم میری صحبت میں 3 سال تک رہے۔ پیر مرید سے پوچھ رہا ہے 3 سال تک تم میری صحبت کے اندر رہے، تو ذرا یہ بتاؤ میری صحبت میں رہ کر تم نے کیا پایا؟ ہاں؟ آج مرید بہت سے کیسے پیر کے قریب کیوں جانا ہے؟ بولے کہ غریب ہے تو مالدار ہو جائے، دنیا کی پریشانی ہے تو دور ہو جائے۔ یقیناً پیر کامل کی دعاؤں سے بہت کچھ ملتا ہے، لیکن یہ کہ پیر بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا ملے نہ ملے آخرت ضرور مل جائے۔ پیر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی قربت تم کو اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے قریب کر دیں۔ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اسم نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے کچھ چیزیں حاصل کی، اور میں نے اتنا حاصل کر لیا ہے کہ اب اس سے زیادہ علم حاصل کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بولے کہ
کہ بتاؤ تم نے کیا حاصل کیا؟ بولے کہ آپ کی صحبت میں رہا تو میں نے دیکھا کہ ہر ایک نے کسی نہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، جسے دیکھ کر وہ راضی ہوتا ہے، جسے دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، جس کے قریب میں بیٹھ کر اسے سکون ملتا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ جس نے محبوب بنایا ہے وہ یا تو بیماری تک ساتھ میں ہے، یا تو قبر میں اتارنے تک ساتھ میں ہے۔ لیکن یہ کہ میں نے اس بات پر غور کیا کہ قبر میں جب مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے گا تو قبر میں جانے کے بعد میرے ساتھ ہوگا کون؟ زمین پر راضی کرنے والے تو میرے یہ محبوب ہے، لیکن قبر میں سکون مل جائے تو وہاں پر کون ہوگا؟ تو آپ کی صحبت کی برکتوں سے میں نے یہ نور علم حاصل کیا کہ قبر میں اگر ساتھی چاہیے تو اس زمین کے اوپر شریعت مطہرہ کی پابندی کر، نیک عمل سے محبت کر، گناہوں سے بچ۔ اگر تو نیکیوں سے محبت کرنے لگا اور تیرے نیک عمل کو رب کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے گا تو یہ دنیا کے تمام ساتھیوں سے تعلق ختم ہو جائے گا، اور قبر میں جائے گا تو یہی نیک عمل قبر میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا بلکہ تیرے لیے قبر کی روشنی بن جائے گا۔ یہ نیک عمل تو جب میدان محشر میں اٹھے گا تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی جو ولایت کے منصب کے اوپر فائز ہے، جب ان کو یہ نصیحت فرماتے ہیں تو کیا ان کے ذریعے ہم کو یہ پیغام نہیں دیا جاتا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی میرے غلام ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میری محبت کو محلوں کے اندر تلاش نہ کرے کرنا ہے تو آخرت کی تیاری کے اندر تلاش کریں، میری محبت کو تلاش کرنا ہے تو شریعت کی پابندی کے اندر تلاش کریں۔ پھر حضرت شفیق بلخی پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک بات تم نے حاصل کی، اچھا کیا، اللہ برکتیں عطا فرمائے، ذرا اور بتاؤ کہ اور تم نے کون سی چیز حاصل کی؟ تو حضرت حاتم اعظم عرض کرتے ہیں کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں یہ دیکھا کہ کوئی اپنی برادری کی زیادتی کے اوپر فخر کرتا ہے، کوئی ایسا ہے جو اپنے مال کے اوپر فخر کرتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کر دیے تو زیادہ بچوں کے پیدا ہو جانے پر فخر کیا کرتا ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن کا علم حاصل کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ اصل میں عزت یہ اولاد کی بنیاد پر نہیں ہے، برادری کے جمع ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، اصل میں عزت یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی جو تقوی کو اختیار کریں۔ قرآن کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں معزز ہو، یعنی تقوی کی بنیاد پر۔ تو حضرت حاتم اعظم عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے یہ جان لیا کہ اگر اللہ کی عزت چاہیے تو تقوی کو اختیار کرنا چاہیے، تو میں نے ادھر ادھر کاموں کو چھوڑ دیا اور تقوی کو اختیار کر لیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی پاکیزہ جو تعلیمات ہے، یہ تعلیمات کے اوپر عمل کر کے کون خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ مال آدمی کے پاس آ گیا، لنگر بنانا آسان ہے تو بریانی کا لنگر تو بنا دیا گیا، اجمیر معلیٰ جانا آسان ہے، اجمیر معلیٰ تو چلا گیا، یقیناً جانا چاہیے کہ سرکار یہ ہمارے شہنشاہ ہے، یہ ہم کو عطا کرنے والے ہیں، لیکن جانے کا طریقہ ہونا کیا چاہیے؟ سرکار غریب نواز کا مشن کیا ہے؟ تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں تو جانے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ سرکار غریب نواز کی قربت کو حاصل کرنا ہے تو تقوی کو اختیار کریں۔ قسم خدا کی غریب نواز یہ تو ایسی طاقت والے ہیں کہ اگر دین کے اوپر عمل کرنے لگے اور تمہارے پاس اگر اجمیر معلیٰ جانے کے لیے مال بھی نہیں ہے اور اسی جگہ پر جھونپڑے میں رہ کر شریعت پر قائم رہوگے تو سرکار غریب نواز اس بادشاہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اپنی حکومت چلانے کے لیے گلیوں میں پیٹرولنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جس کو اپنی حکومت چلانے کے لیے گلی گلی گھومنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، عملی طور پر اگر ان کے وفادار بن جاؤ گے تو حال یہ ہوگا کہ ہزاروں دشمنوں کے سامنے
اگر گر جاؤ گے تو سرکار غریب نواز کا ایک اشارہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا، تمہارے خاندان کی حفاظت فرمائے گا، تمہارے وجود کی حفاظت فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے اس راہ پر چلنا ہے، اور وہ راہ کون سی ہے؟ درود پاک پڑھ لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی مبارک علی امجدی صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبھی حضرات بیٹھ جائیے، ادب احترام کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ کی قربت یہ اپنی مرضی کے ذریعے تلاش نہ کریں، بلکہ سرکار غریب نواز کی سوانح کو پڑھ کے ان کی مرضی کو دیکھیں۔ اگر ان کی تمناؤں کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق وہ جو مقصد لے کر آئے ہیں، اس مقصد پر نظر کرتے ہوئے اگر اپنے آپ کو سوال لیا تو بظاہر وجود کے بظاہر اگر ہم دور بھی ہوں گے تو سرکار غریب نواز ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حافظ قرآن تھے۔ کیا تھے؟ بہت اچھے قاری تھے۔ میں نے آپ کی سوانح مبارکہ کے اندر پڑھا کہ آپ جب ہندوستان کی طرف آنے لگے اور لاہور کی سرزمین کے اوپر حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے اوپر آپ نے چلہ کشی فرمائی۔ آج دیوبندی کہتے ہیں مزار پر جانے کی بدعت یہ کہاں سے لائے؟ ارے مزار پر جانا یہ تو سلطان الہند کا طریقہ ہے، جن کو امام الانبیاء نے کفر و شرک کو مٹانے کے لیے بھیجا۔ امام الانبیاء نے کفر و شرک مٹانے کے لیے بھیجا، وہ سرکار غریب نواز کا طریقہ ہے بزرگوں کے مزار کے اوپر جانا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز نے وہاں پر چلہ کشی فرمائی، اور اس کے بعد آپ صاحب مزار سے اجازت مانگتے، یعنی حضرت داتا گنج بخش لاہوری سے اجازت مانگی کہ مجھے آگے بڑھنے کی اجازت۔ پہلے دن اجازت نہیں ملی تو آپ مجھے بتائیں اجازت زندہ سے مانگتے ہیں کہ مردہ سے؟ اور سرکار غریب نواز جن کو امام الانبیاء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی عطا بنا کر بھیجا، وہ کس سے اجازت مانگ رہے ہیں؟ مزار، صاحب مزار سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ اب صاحب مزار سے جب اجازت مانگ رہے ہیں تو کیا قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام نہ دیا غریب نواز نے کہ آنے والے وقت میں معاذ اللہ اگر کوئی ایسا پیدا ہو جو میرے نانا جان کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہے، وہ یقین جانے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر تم کو اسلام کی پہچان چاہیے، اگر دین سمجھنا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ موجودہ وقت میں چاہے فکر غریب نواز کہیے، چاہے مسلک غوث اعظم کہیں، چاہے مسلک صحابہ اور اہل بیت کہیں، ان تمام کے راستوں پر اگر کوئی پہرا دینے والی ذات ہے تو اس ذات کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ کہ جب سرکار غریب نواز کی فکر کے اوپر دیوبندی وہابی جماعت نے حملہ کیا تو اس وقت امام احمد رضا نے فکر غریب نواز پر پہرا دیتے ہوئے ہمارے دین کی حفاظت فرمائی، اور غریب نواز کا جو عقیدہ تھا اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ طریقہ عطا فرمایا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، آپ رونے لگے۔ دوسرے دن حاضر ہوئے، مزار حضرت داتا گنج بخش لاہوری سے آواز آتی ہے معین الدین حسن تم کو آگے بڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ حضور پہلے دن اجازت کیوں نہیں دی؟ تو صاحب مزار کی طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ معین الدین حسن تم قرآن اتنی خوش الہانی کے ساتھ پڑھتے ہو، تم قرآن اتنے اچھے سے تلاوت کرتے ہو نا کہ تمہارا قرآن پڑھنا یہ ہم کو بہت پسند ہے، تمہارا قرآن پڑھنا یہ ہم کو بہت پسند ہے۔ اب مزار کے اوپر بیٹھ کر قرآن پڑھنا یہ تو غریب نواز کا طریقہ ہے،
مزار شریف پر بیٹھ کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا یہ سرکار غریب نواز کا طریقہ ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے ہیں ہر ایک سے سوال یہ ہے کہ سرکار غریب نواز تو اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں کہ داتا گنج بخش لاہوری کی تمنا یہ ہے کہ ایسی خوش الہانی سے پڑھنے والا شہزادہ آل رسول نواسہ رسول ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ تجوید کے ساتھ آپ کے اندر سے کتنے لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ آپ لنگر تو بنا سکتے ہیں, آپ بریانی پکا کر فاتحہ تو دے سکتے ہیں, لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اگر غریب نواز کی بارگاہ میں ایصال ثواب اگر یاسین شریف پڑھ کر کرنا ہے, اگر قل ہو اللہ شریف پڑھ کر کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, تو وہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ تقریباً عوام یہ علماء کی محتاج ہیں, یہ امام کی محتاج ہے. میں معاذ اللہ یہ نہیں کہتا کہ علماء کی خدمت نہ کریں, ان کو عزت نہ دیں, لیکن یہ کہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ صرف ایسا نہیں کہ امام صاحب پر فرض ہے اور آپ کے لیے جیسے چاہے پڑھ لیں. ارے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اوپر جب نماز پڑھنا فرض ہے تو قرآن کی تلاوت اس طور پر ہونی چاہیے کہ حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو, تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے. لیکن یہ کہ آج لوگوں کی جہالت کو آپ دیکھیں کہ آج لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اسکول اگر 6 بجے ہے, اسکول اگر 6 بجے ہے تو 5 بجے امی بیدار بھی ہو سکتی ہے, بیدار ہو کر بچوں کا ناشتہ بھی تیار ہو سکتا ہے, 6 بجے سے پہلے رکشہ کا انتظام بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اگر مدرسے کی بات آئے تو 2 گھنٹے کے لیے بھی اگر جانا ہے تو اس میں بھی جب چاہے چھٹیاں کر دی جاتی ہے, جب چاہے نانا کے گھر گئے, جب چاہے نانی کے گھر گئے. اور اسکول کا اگر معاملہ ہے تو اگر 2 دن بچہ نہیں جائے گا تو ماں باپ سزا دیں گے. آپ نے کبھی سوچا, آپ نے کبھی غور کیا کہ اسکول کے اندر غیر حاضر ہو جائے تو باپ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے, ماں کی سختی ظاہر ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارا بچہ اگر 1 ہفتہ اسکول سے غیر حاضر رہا, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ فرض کر لو کہ تمہارا بچہ اسکول کے اندر نہیں گیا, اس نے ہندی پڑھنا نہیں سیکھا, اس نے انگلش بولنا نہیں سیکھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچہ جب میدان محشر میں اٹھے گا تو کیا باپ سے اس بارے میں سوال ہوگا کہ بچے کو انگریزی کیوں نہیں سکھائی؟ کیا باپ سے سوال ہوگا کہ اس کو ہندی کیوں نہیں سکھائی؟ لیکن اگر آپ نے قرآن کا علم نہیں دیا, آپ نے اپنے بچوں کو ایسا جاہل رکھا کہ تم اگر مر گئے تو تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کی بات آئے گی نا تو وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے گا اور نماز جنازہ پڑھنا بھی نہیں جانتا ہوگا, تو آپ مجھے بتائیں آپ کا مکان آپ کو کیا فائدہ دے گا, آپ کا کاروبار آپ کو کیا فائدہ دے گا, آپ کی پراپرٹی آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ سرکار غریب نواز کا مشن کیا ہے؟ آپ بہترین حافظ قرآن ہے, آپ تجوید کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں. جب آپ اچھی طرح قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں تو قیامت تک کے مسلمانوں کو گویا کہ ایک مشن دیا جاتا ہے کہ قرآن جب بھی پڑھو تو تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھو, قرآن کو ایسے انداز میں پڑھا جائے کہ مزارات اولیاء پر حاضری ہو تو اللہ کا ولی تم سے راضی ہو جائے. آپ مجھے بتائیں کہ اتنے مجمع میں کتنے ایسے ہیں کہ آپ کے گاؤں کے مزار کے اوپر جائے تو مخارج کے ساتھ یاسین شریف پڑھنا جانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ سلطان الہند کی بارگاہ میں جائے تو قرآن کو تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا جانتے ہیں؟ وہ پھول ڈال سکتے ہیں, وہ چادر چڑھا سکتے ہیں, وہ
وہ غریب کی مدد کر سکتے ہیں, وہ کھانا کھلا سکتے ہیں. لیکن کہا جائے کہ غریب نواز کو جو پسند ہے قرآن کی تلاوت, اس انداز میں ایک رکوع پڑھ دے تو آپ کو ہزاروں کا مجمع اس سے جاہل نظر آئے گا. تو آپ مجھے بتائیں, کیا سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے ہیں؟ دوستو, سرکار غریب نواز اور تمام اولیاء کرام کی بارگاہ کی قربت کا اگر ذریعہ ہے تو وہ قربت کا ذریعہ یہ ہے کہ دین سیکھے, دین پر عمل کریں, شریعت مطہرہ کی پابندی کریں, اور کم سے کم قرآن کا اتنا علم حاصل کریں کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو آپ کی عبادت سے ہی ہو جائے. اور آج جو ایجوکیشن کے نام پر بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسکول کا اگر ویکیشن آ جائے تو چچا کی لڑکی کی شادی یہ بھی تاخیر سے ہو جائے گی, لیکن مدرسے کا ویکیشن نہ ہو پھر بھی شادی جب رکھنی ہے رکھنا ہے. جب بچوں کو لے جانا ہے تب لے جانا ہے. لیکن آپ سوچئے اور آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ آپ اپنے بچے کو انگریزی سکھا کر آپ کا انتقال ہو گیا, قرآن پڑھنا نہیں سکھایا. آپ کے بچے کو آپ نے دنیا کی ایسی ڈگری دے دی کہ اس نے آپ کے لیے شاندار مکان بنا دیا, آپ کے لیے گاڑی کا انتظام کر دیا, یا آپ نے اس کے لیے لاکھوں روپے کی پراپرٹی کو چھوڑ دیا. اب لاکھوں روپے کی پراپرٹی چھوڑ دی تو آج لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ اگر 2 بچے ہیں 2 مکان بن گئے نا تو کہتے بھی ہیں حضرت اب کوئی ٹینشن نہیں ہے, اب کوئی ٹینشن نہیں ہے, بس مقصد پورا ہو گیا, بچوں کو مکان بنا کر دینا تھا, بنا کر دے دیا, اب آرام سے مر جائیں گے. یعنی ایسے بات کرتا ہے کہ اب آرام جیسے قبر میں ملنے کی سند نہ مل گئی ہو, ایسے بات کرتا ہے جیسے اب قبر میں جانے کے بعد کوئی پریشانی ہی نہ ہو. ارے آپ ذرا سوچئے کہ تم نے اگر مکان بنا کر دے دیا تو اس مکان میں وہ آرام کرے گا, تم نے اگر مال کو جمع کر کے دیا تو اس مال کے ذریعے اچھی غذا کھائے گا. لیکن اگر قرآن کا علم نہ سکھایا, اگر وہ تجوید سے قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے, اس کی نماز ہی نہیں ہوگی, تو آپ مجھے بتائیں میدان محشر میں وہ کس حال میں اٹھے گا؟ میدان محشر میں وہ کس حال میں اٹھے گا؟ وہ یہ سوچتا ہوگا 50 سال میں نے نماز کی پابندی کی, لیکن علماء کرام سے پوچھیں حروف کی ادائیگی اگر جانتا ہی نہیں تو نماز ہوگی کیسے؟ اور نماز ہوگی نہیں تو اجر و ثواب کیسے دیا جائے گا؟ اس لیے دوستو اپنی اولاد کے حق کو پہچانے, مدرسے کی اہمیت کو پہچانے, اور اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ دنیا کی ہزاروں ڈگریاں وہ تیرے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے, لیکن اگر تو نے اپنے بچے کو قرآن کی صحیح تلاوت کرنے والا بنا دیا, اگر تو نے دین کا علم سکھا دیا, اگر دین کی سمجھ عطا فرما دی, تو یقین جان اگر جھوپڑے میں چھوڑ کر بھی اگر تو مر جائے گا اور وہ بائک چلاتے چلاتے اگر تیری کبھی یاد آ جائے گی, ماں کی کبھی یاد آ جائے گی, سنی رشتہ دار کی کبھی یاد آ جائے گی, تو وہ بائک چلا رہا ہے لیکن تجوید سے تلاوت کرنا جانتا ہے, تو بائک چلاتے چلاتے بھی اگر یاسین شریف کی تلاوت کرے گا تو یاسین شریف یہاں پر پڑھی جائے گی اور اس کی برکتوں سے تیری قبر کو روشن کر دیا جائے گا. یہ کس چیز کی برکتیں ہیں؟ یہ قرآن کی تلاوت کی برکتیں ہیں, یہ مدارس کی اہمیت کی برکتیں ہیں. اس لیے اپنے بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ نہ کریں, اپنے بچوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجیں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسکول کے پیچھے آج یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ گاؤں کا اگر مکتب بھی چلے, یہاں کا تو مجھے پتا نہیں, کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا یہاں کے بارے میں بول رہے ہیں, یہ میں اکثر بات کر رہا ہوں, مکاتب میں ہمارے بچے جاتے ہیں اور مکاتب چلانے میں بھی پھر کیا زکوٰۃ کا فنڈ ڈالنا پڑتا ہے, یعنی حیلہ شرعی کروا کے تاکہ بچے پڑھ لیں. لیکن اسکول کا جہاں پر معاملہ آتا ہے نا, تو اگر 500 روپیہ فیس اسکول کی اگر ہے تو غریب آدمی بھی دینے کی طاقت رکھتا ہے.
کہیں سے بھی کرے گا، قرض کرنے کے بعد بھی وہ اسکول کی فیس کا انتظام کرے گا۔ تو یہ انتظام کیا یہ نہیں بتاتا ہے کہ آج لوگوں کی نظر میں دین علم سے زیادہ اہمیت دنیا کے علم کی ہو گئی؟ کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ دنیا کی اہمیت اتنی زیادہ ہو گئی کہ بچہ پیدا ہو جائے تو زندگی کا ایک مشن بن جاتا ہے کہ میرا بچہ ایجوکیشن حاصل کرے گا اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ ارے اپنے بچوں کو بڑھاپے کا سہارا نہیں، جنت میں جانے کا سہارا بناؤ۔ اپنے بچوں کو بڑھاپے کے سہارے کے بارے میں نہ سوچو، بلکہ یہ سوچو کہ تمہارے بچے کو ایسا بنایا جائے کہ تمہارا بچہ تمہارے لیے قبر میں آرام کا ذریعہ بن جائے، میدان محشر میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ دین کے ذریعے ہوگا، وہ شریعت مطہرہ پر عمل کے ذریعے ہوگا۔ تو کم سے کم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گاؤں اگر وہ یہ سوچ لے کہ ہم کو اپنے بچوں کے لیے تجوید کے ساتھ تعلیم کا انتظام کرنا ہے، اور ہر گھر میں سے اتنا فنڈ جو اسکول کے اندر جاتا ہے اگر اتنا فنڈ مدارس کے لیے الگ کر لیا جائے، مثال کے طور پر کسی کے 5 بچے ہیں، اگر 5 بچوں کا خرچ اسکول میں جاتا ہے تو وہ 25,000 روپے ہوتے ہیں۔ تو جب دنیا کے لیے 25,000 نکال سکتے ہو تو قبر کی روشنی کے لیے 25,000 نہیں نکال سکتے؟ یقیناً نکال سکتے ہیں۔ اور جب وہ فنڈ آپ نکالیں گے تو بہترین علماء یہ آپ کے دیہات میں ہوں گے، بہترین قراء یہ آپ کے دیہات میں ہوں گے، بہتر لوگ جب آپ لوگوں کے درمیان ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل تمہاری عبادتیں بھی صحیح ہوگی، عبادتوں کی برکتیں بھی ہوگی، اللہ عزت و وقار بھی عطا فرمائے گا۔ لہذا دوستو، سرکار غریب نواز اور اولیاء کرام کے مشن کو دیکھیں، اور مختصر میں جامعیت کے ساتھ اگر کہا جائے تو بغیر کسی مبالغہ کے جماعت صحابہ ہو، اہل بیت ہو، اولیاء ہو، پیران عظام ہو، علماء ربانیین ہو، ہر ایک کی زندگی کا مقصد یہی ہے لوگوں کو دین سے جوڑا جائے، لوگوں کو دین سے قریب لائے، لوگوں کو شریعت کا علم دیا جائے۔ جب سب کی زندگی کا مقصد یہی ہے تو مختصر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر شریعت پر عمل کرو گے، دین کی سمجھ پیدا کرو گے تو یہی وہ راستہ ہے جو راستہ تم کو صدیق اکبر کی قربت بھی دے گا، فاروق اعظم کی قربت بھی دے گا، عثمان و علی کی قربت بھی دے گا۔ اور پھر یہ کہ ہم تو امام احمد رضا کا نعرہ لگانے والے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرنے والے ہیں، تو مسلک رضا میں جہالت کا تصور ہی نہیں پایا جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ امام احمد رضا نے جو ہزاروں فتنوں کا مقابلہ کیا، تو آپ مجھے بتائیں کون سی فوج کے ذریعے کیا، کون سے مال کے ذریعے کیا؟ امام احمد رضا نے یہ تمام فتنوں کا مقابلہ کیا ہے تو کتاب و سنت کے علم کے ذریعے کیا ہے۔ امام احمد رضا نے بریلی شریف کی سرزمین پر رہ کر پوری دنیا سنیت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، تو ایمان و عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ کیا بنا؟ وہ ہے علم دین۔ اور اتنا زیادہ لکھا کہ اپنے تو اپنے ہیں، امام احمد رضا کو پڑھ کر ہر کسی کو یہ کہنا پڑے گا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اس لیے سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور آپ کو اب خصوصی خطاب انشاءاللہ سننا ہے برادر محترم حضرت علامہ مولانا مفتی مبارک علی صاحب امجدی کا، تو حضرت کا خطاب سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔